بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل وی جے عیشا ولاگس. تو کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ ہوپ فلی کہ بہت اچھے ہوں گے اور رمضان المبارک بہت اچھا سب کا گزر رہا ہوگا. الحمدللہ میرا تو بہت اچھا گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزر جائے. اور رمضان ہمارے پاس مہمان ہوتا ہے اور اس مہمان کی ہم جتنی بھی خاطر کر سکیں، خاطر تواضع کر سکیں. خاطر تواضع کا کرنا یہ مہینہ تو ہمیں دے کر جاتا ہے، بہت ساری خوشیاں دے کر جاتا ہے، بہت ساری نیکیاں دے کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت 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 خوشیوں بھرا مہینہ رمضان المبارک اتارا ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل کیا گیا. ہاں، ہم مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں بہت ساری نیکیاں کمائیں. اور نیکیاں کس طرح سے کمائی جا سکتی ہیں یہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی کہ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی نیکیاں کما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکیاں کمانے والوں میں سے ہو جائیں. اچھا جی، بات کرتے ہیں کچھ ساز و سامان کی، راشن کی، جو ہم گھر میں پہلے ہی لا کے رکھ لیتے ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں باہر نہ نکلیں، زیادہ مارکیٹ نہ جائیں اور ہمارے گھر میں ہی وہ تمام اشیاء موجود ہوں جس سے ہم سحر و افطار کر سکیں. لیکن جناب اس بار تو حد ہی ہو گئی. اتنی مہنگائی کیسے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ کو کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیسے. ویسے جناب دیکھا جائے تو وہی کھانے کی چیزیں ہیں، وہی دال ہے، وہی سبزیاں ہیں، وہی چکن ہے. لیکن چکن، اوہ مائی گاڈ، چکن کا ریٹ اگر سنیں آپ تو آپ بھی میری طرح بے ہوش ہو جائیں گے. چکن کا ریٹ ہے جناب 440 روپے آج کا ریٹ. اب پتہ نہیں کل 500 تک پہنچ جاتا ہے. اللہ خیر کرے جناب ہم مسلمانوں پہ کہ اس مہینے بجائے ہم لوگوں کو چیزوں کو سستا کرنے کے، ہم اس مہینے انتظار، بلکہ ہم 11 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک آئے گا اور کب ہم اپنی دکانیں چمکائیں گے اور کب ہم ریٹس اپ کر دیں گے. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا طریقہ تو بہت غلط ہے. صرف چکن کی بات نہیں کرنی یہاں پہ، باقی دوسری چیزیں بھی. اگر ہم بات کریں دودھ کی تو دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ ایک ہماری ضرورت ہے. اور سحری میں ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں، لسی پیتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ دیر تک رہ سکے. تو جہاں پہ حکومت نے نرخ 90 روپے رکھا ہے وہاں پہ دیکھا جائے تو دودھ کی قیمت 120 125 روپے، اسی طرح سے دہی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو جناب یہ صرف چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے تو ایک نارمل طبقہ کس طرح سے سحر و افطار سے مستفید ہوگا. اس کے لیے تو دال روٹی کمانا اور کھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایسے میں وہ تمام صاحب استطاعت جو استطاعت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد، اپنے خاندان میں. اپنے خاندان کے کمزور لوگوں کا سب کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں پرسن کمزور ہے اور اس کی اس طرح سے مدد کریں کہ اس کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو اور آپ اس کی مدد بھی کر دیں. یقین کیجئے یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے لیے نہیں دیا. نہ صرف حقوق اللہ ہمیں پورے کرنے ہیں، یعنی جس میں عبادات آ جاتی ہیں، روزے آ جاتے ہیں، عبادات آ جاتی ہیں، نمازیں آ جاتی ہیں، باقی دوسری چیزیں بھی دیکھیں. حقوق العباد جس میں بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں، جس میں ہم نے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ تم اس طرح سے کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا. تو وہ چیزوں کو بھی مد نظر رکھیے گا. اپنے دلوں سے بغض، کینہ اور دشمنیاں یہ سب ختم کر دیجیے گا. ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہیے گا اور اگر کوئی ناراض ہے تو اسے منا لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ضرور تم اس بندے کو معاف کر دو اگر تم مجھ سے معافی کے طلبگار ہو تو. اور وہ بندہ کون ہے جسے تم معاف نہیں کر سکتے، جسے یہ تمہیں معاف کرنا تمہارے لیے بہت مشکل کام ہو. اپنی آنکھیں بند کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچئے کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جسے میں معاف نہیں کر سکتا یا معاف نہیں کر سکتی. آپ کے ذہن میں فوراً سے آ جائے گا. تو آپ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیجیے گا. تو دیکھیے گا آپ کو دلی سکون ملے گا اور آپ کی نیند بھی بہت اچھی آپ کو آئے گی، کیونکہ آپ دل سے پرسکون ہوں گے. کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے سکون، اور اللہ جب انسان کو اپنی طرف لاتا ہے، بلاتا ہے، تو پھر اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے, نیو ولاگ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا, لائک بھی کر دیجیے گا, شیئر بھی کر دیجیے گا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیے گا. اور جہاں ایک نیکی کا ثواب آپ کو 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے, اسی طرح سے کوشش کیجیے گا کہ گناہوں سے بچیے گا. اگر ہمیں ثواب اتنا مل رہا ہے تو سوچیے اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا گناہ کتنا زیادہ ہمیں ملے گا. تو بے شک اللہ رحیم ہے, کریم ہے, اللہ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں. آپ بھی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.